حاضرین محترم، آج کا سوال اہم ترین سوال یہ ہے کہ داڑھی کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کا بنایا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائی۔ اب اس حساب سے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سوال کی روح سے داڑھی مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اسے باقی رکھنا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں دو جنس کو پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ اللہ نے چہرے ویسے ہی بنائے، منہ وہی ہے، دانت 32 ہے، ہونٹ 2 ہے، ناک 1 ہے، کان 2 ہے، لیکن مرد کے چہرے پر اللہ نے مرد کے گالوں پر بال اگائے ہیں اور عورت کے گال پر بال نہیں اگتے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، نیچرل بات ہے، فطری بات ہے۔ تو اس اعتبار سے شریعت اسلامی میں داڑھی ایک خاص جز قرار پایا ہے۔ ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں فطری ہیں، فطرت والی ہیں، نیچرل، یعنی انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام کی سنتوں میں سے رہی ہے، جن میں سے ایک مونچھوں کو کٹوانا اور داڑھی کو بڑھانا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث تھی۔ اور ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو باب خصال الفطرت میں آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکوں کی مخالفت کرو مونچھوں کو کاٹ کر اور داڑھیوں کو بڑھا کر۔ یعنی مشرکین جو ہے داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، شیف کرتے ہیں، کلین شیف ہوتے ہیں۔ تو اب اس حساب سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل بات ہے کہ مرد اپنے سر کے بال ایک شیپ دیتا ہے، اچھے انداز میں رکھتا ہے، چھوٹے رکھتا ہے، تو مرد کی وجاہت اور مرد کی خوبصورتی ہے۔ بڑے بال رکھتا ہے تو زنانی انداز جھلکتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کے سر کے بال بڑے رکھے ہیں، اور عورت اگر بال منڈوا لے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی زینت ختم ہو جائے گی۔ ویسے ہی اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے گال پر بال اگائے ہیں، اللہ قادر نے، اللہ خالق نے، ویسے ہی عورت کے گال پر بال کبھی بھی نہیں اگتے۔ خدا کی قدرت کا اس سے بڑا نمونہ کیا ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے چہرے پر بال اگائے ہیں اور عورت کے چہرے پر بال ہی نہیں اگتے۔ تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی داڑھی چھوڑو، ذرا ہمت کر لو داڑھی چھوڑنے میں۔ مجھے ہنسی آتی ہے کہ ہمت کی داد تو جب ملنی چاہیے جو نیچرل وہ چھوڑتا ہے، جمال داڑھی جسے کہتے ہیں۔ جو ہی بالغ ہوتا ہے، جب بال نکلتے ہیں تو اسے جمال داڑھی کہتے ہیں۔ ہمت پر تو ہمیں افسوس ہوتا ہے جو داڑھی نکال کر بال اللہ نے قدرتی طور پر اگایا ہے اسے گھس گھس کر نکال رہے ہیں۔ ہمت تو ان کی کہنی چاہیے، ہمت اسے نہیں ہوتی۔ بھائی بات کسی ایک کی نہیں ہو رہی ہے، مسئلہ داڑھی کے سوال کے تعلق سے پوچھا گیا ہے، اس لیے کوئی بھی پرسنلی مت لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو آئیڈیز بنائے ہیں، اسلام کی جو نشانیاں، پہچان، اسلام کی خوبی مرد میں کیا ہونی چاہیے، عورت میں کیا ہونی چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے کہ
مرد کے لیے اللہ نے داڑھی رکھی اور عورت کے لیے حجاب، پردہ، برقع، دونوں بالکل ڈیڈ اگینسٹ چل رہے ہیں۔ عورت بے پردہ، عورت بازار ہو گئی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے جو چیز نیچرل ہے اس کے خلاف جانے والوں کی ہمت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ داڑھی کو بتایا کہ اس سے نور ہے، نورانی چہرہ ہوتا ہے، چہرے کی رونق اور رنگت بڑھتی ہے، اور داڑھی نکال دینے سے آپ دیکھ لیجئے کہ بے نوری، بے رونقی اور بے رنگی چہرے پر آ جاتی ہے۔ آج کل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو بہت زیادہ زوروں پر ہے کہ خزا جسے کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث نمبر 5921، 5921، اور مسلم شریف میں بھی یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی آئی ہے، حدیث نمبر 2120، 2120، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزا سے منع فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خزا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ سر کے بال ہو یا داڑھی کے بال ہو، کچھ کاٹنا کچھ چھوڑ دینا۔ آج دیکھ لیجئے جتنے بے ترتیبی کے ساتھ ادھر بالکل نہیں، ادھر ہیں، پھر ادھر کاٹ دیا گیا، ادھر رکھ رہے ہیں، قسم قسم کے۔ ویسے ہی داڑھی میں بھی ادھر چھوڑ دیا، کیپ دے دیے، ادھر رکھ دیے، ادھر کاٹ دیے، ادھر بڑھا لیے، قسم قسم سے۔ تو یہ خزا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ یا پھر یہ کہ رمضان شریف آیا، داڑھی رکھ لی رمضان کی، پھر رمضان کے بعد نکال لیے، موقتی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے ہی قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ علماء، منصبدار لوگ، دیندار لوگ، مشائخین داڑھی رکھیں گے بالکل چھوٹی، یہودیوں کے مانند رکھیں گے، ٹرم کر لیں گے، خشخشی جسے کہتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چھوٹی۔ تو الغرض آپ دیکھ لیجئے کہ وہی ایک طبقہ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں سکھوں کا، جہاں اپنے پگڑی کا بھی وہ لوگ پورے طور پر تحفظ کرتے ہیں، داڑھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کہیں بھی ہو، اپنے آئی ڈی کو نہیں چھوڑتے، داڑھی بھی برابر رکھتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی پوش کنٹری میں ہو، کسی بھی کتنے بھی بڑے پوزیشن پر آ جائیں، لیکن وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بنایا ہے اور ایک اچھی چیز دی ہے، تو اس کو مرد کی خوبصورتی داڑھی میں ہے اور عورت کی خوبصورتی سر کے گھنے بال، لمبے بال میں ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے دونوں کاٹے جا رہے ہیں، عورت اپنے بال کاٹ رہی ہے اور مرد اپنے داڑھی کے بال کاٹ رہا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ فیشنیبل گھرانے کا بچہ اگر ایک داڑھی رکھ لیتا ہے تو سارا کنبہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کہاں کا آ گیا ہمارے اسٹیٹس کے خلاف جانے والا۔ انکریج کرنا چاہیے کہ ہم جو کام نہیں کر رہے ہیں، انبیاء کرام کی سنت ہے، ہم نہیں کر رہے، بچہ کیا، اسے رکھنا چاہیے۔ تو میں چند فوائد داڑھیوں کے، داڑھی رکھنے کے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ویسے بے شمار ہیں، چنندہ چند فائدوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کیا۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، خاتمین کے رسول اللہ مہدی علیہ السلام کی، آپ کے ساتھ کی سب کی سنت ہے۔ داڑھی رکھنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ، اگر کوئی جمال داڑھی رکھتا ہے بالغ ہونے سے مرنے تک، تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل اور اس کا ثواب بہت زیادہ دیتے ہیں۔ داڑھی رکھنا نبی اور مہدی سے محبت کی علامت ہے۔ داڑھی کا فائدہ ایک ہے کہ یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آج کی سائنس جس کو ثابت کر رہی ہے وہ فائدہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ گلا اور سینہ ٹھنڈی ہوا کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے
داڑھی رکھنے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ داڑھی کتنی ہو تو ایک مشت سے ہونے کے بعد کاٹتے تھے۔ داڑھی اتنی بھی چھوٹی نہ ہو کہ نظر نہ آئے، اتنی بھی بے ہنگم نہ ہو کہ مشرکین ہندوس اور یہودیوں سے مشابہ ہو جائے، جیسا کہ آج بعض لوگ رکھتے ہیں۔ داڑھی کے فائدوں میں 7واں فائدہ یہ ہے کہ داڑھی مسلمان کی پہچان ہے۔ لوگ داڑھی والے کو سلام کرتے ہیں اور مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ داڑھی کا فائدہ 8واں یہ ہے کہ چہرے کا یہ نور ہے، نور چہرے سے جھلکتا ہے۔ اور داڑھی کا 9واں فائدہ، داڑھی والے کو نیک اور شریفوں کی نشانی سمجھی گئی ہے داڑھی والے کو۔ 10واں فائدہ، داڑھی عزت بڑھاتی ہے اور بھروسہ دلاتی ہے، کانفیڈنس دلاتی ہے۔ داڑھی سے حیا پیدا ہوتی، شرم پیدا ہوتی ہے اور گناہ سے بچتا ہے آدمی کہ داڑھی رکھتے ہوئے میں ایسی جگہ جاؤں جو گناہ کی ہے۔ آج کی سائنس کو فالو کرتے ہوئے یورپ کنٹریز میں بے ہنگم داڑیاں جو چھوڑی جا رہی ہیں، اس کے لیے 12واں فائدہ، داڑھی کی وجہ سے مرد کی مردانگی بڑھتی ہے، قوت باہ بڑھتی ہے۔ تو اس کے لیے انگریز سیکچولیٹی بڑھانے کے لیے داڑھیوں کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ 13واں فائدہ، خوبصورت حوروں کا انعام اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں داڑھی رکھنے والے کو۔ 14واں فائدہ، جنت میں من پسند چہرے اسے دیے جائیں گے۔ 15واں فائدہ، داڑھی والے کی گواہی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ 16واں فائدہ، گال کی قدرتی چمک بڑھتی ہے، گالوں کی قدرتی چمک۔ 17واں فائدہ، داڑھی نہ رکھنا عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے اور عورتوں کی صفت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ 18واں فائدہ، دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ خدا را پرسنلی مت لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسنلی لیجئے، اور اللہ توفیق دے آپ کو کہ داڑھی چھوڑیے۔ یہ سنت ہے نبیوں کی، خاتمین کی، اللہ والوں کی، بزرگان دین کی۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ پرسنلی لیجئے اور داڑھی چھوڑیے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔